اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ یکم رمضان المبارک کا وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو یکم رمضان والے دن کریں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا، آپ کو ہر نیک مقصد میں کامیابی عطا کرے گا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں اضافہ ہو، ان کے کاروبار میں خیر و برکت ہو، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں ان پر موسلادھار بارش کی طرح برسیں، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ اس کے علاوہ یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو پریشانیوں، مصیبتوں سے نجات چاہتے ہیں، بیماریوں سے عاجز آ چکے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم امن و سکون سے رہیں، امن و سلامتی سے رہیں، اور اس پاک اور بابرکت مہینے میں خیر و سلامتی کے ساتھ روزے رکھیں، عبادات کریں اور دنیاوی ہر پریشانی سے آزاد ہو جائیں، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو یکم رمضان والے دن کر کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اللہ کریم آپ کی ہر مانگی گئی دعا کو قبول کرے گا، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی۔ اللہ سے آپ جو سوال کریں گے اللہ کریم اس کا جواب فوراً دے گا۔ تو آپ نے یکم رمضان والے دن اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے مالا مال ہونا ہے، اور اس پاک اور قرآنی سورت کا ورد کرنا ہے جو آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ بہت ہی چھوٹی سی سورت ہے، مختصر سی سورت ہے، اور یہ سورت تقریباً ہر بچے کو، ہر بڑے کو آتی ہے۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جب کرنا ہے تو آپ کا پورا دھیان اپنے وظیفے کی طرف ہونا چاہیے۔ آپ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے، جس خواہش کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں، اس مقصد کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس عمل کو کرنے کی نیت کرنی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے۔ انسان، چرند پرند بہت زیادہ خوش ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں کہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ تشریف لا رہا ہے۔ اس مہینے کی رحمتوں سے مالا مال ہوں، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ مہینہ ہماری زندگی کا آخری مہینہ ہو، ہماری زندگیوں میں یہ مہینہ پھر آئے یا نہ آئے، تو اس لیے اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں، اس مہینے میں اپنی آخرت کو بہتر بنائیں، اپنی دنیا کو بہتر بنائیں اور جنت کمانے کا سامان تیار کریں۔ جنت کی بہاریں لوٹنے کا سامان تیار ہمیں کرنا چاہیے اور خوب اللہ کی رحمتیں لوٹنی چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہی رحمت کا ہے، اس لیے پہلے روزے سے لے کر 10ویں روزے تک اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرنا چاہیے اور اس کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، رضا الہی حاصل کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب مسلمانوں پر پھر سے فگن کیا ہے۔ رمضان کے مہینے کا سایہ ہمارے سروں پر پھر سے بلند کیا ہے، اور اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ہمارے اوپر فگن کیا ہے، بلند کیا ہے، اس کا سایہ ہم پر اس لیے قائم کیا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، نبی کا صدقہ دے کر اللہ سے مانگے، دنیا اور آخرت کو بہتر بنائیں، جنت میں اپنا مقام بنائیں، قبر کو بہتر بنائیں اور اپنی آخرت کے لیے اللہ سے سوال کریں، توبہ استغفار کا ورد کریں، اپنی بخشش کا سوال کریں، اللہ سے رحمت کا سوال کریں۔ یعنی یہ مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو آپ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی اللہ کی یاد میں گزاریں، ایک ایک گھڑی اللہ کے ناموں کا ورد کریں، اسماء اعظم کا ورد کریں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے
ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں، وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے یکم رمضان والے دن نماز فجر سے لے کر نماز مغرب تک آپ کے پاس ٹائم ہوگا، جب آپ کا دل چاہے، جب آپ اس وظیفے کو کرنا چاہیں، آپ اس وظیفے کو یکم رمضان والے دن پورے دن میں کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم یا کسی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اس عمل کو آپ نے نماز مغرب سے پہلے کرنا ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس عمل کو نماز عصر ادا کرنے کے بعد کریں گے تو یہ زیادہ افضل ہوگا، زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر آپ عصر کے وقت یہ وظیفہ کریں گے اور دعا مانگیں گے تو زیادہ بہتر ہے، اور آپ کی ہر مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوگی۔ یعنی عصر کا ٹائم ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ اس ٹائم میں ہر دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اس عمل کو عصر کے ٹائم نہیں کر سکتے تو پھر کسی بھی نماز کے بعد یا جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ وظیفہ پورے دن میں آپ جب مرضی کریں، لیکن خصوصی دعا جو ہے وہ آپ نے نماز عصر کے بعد ہی کرنی ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن خصوصاً جو آپ نے دعا کرنی ہے وہ آپ نے نماز عصر کے بعد کرنی ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں۔ آپ نے یکم رمضان والے دن 313 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں سورت اخلاص پڑھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، بہت ہی زیادہ برکات ہیں۔ اگر آپ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں سورت اخلاص کو روزانہ 200 مرتبہ پڑھیں گے تو اس کے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو طرح طرح کی رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں سے نوازے گا۔ روزانہ سورت اخلاص 200 مرتبہ پڑھنے سے انسان اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے، اللہ اس انسان سے راضی ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص رات کو سوتے وقت دائیں کروٹ میں 100 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لے تو اس شخص کو جنت کی بشارت مل جاتی ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت روزانہ 1 مرتبہ سورت اخلاص کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھ لی جائے تو گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ اگر گھر میں داخل ہوتے وقت 1 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لی جائے تو گھر سے غربت، تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ 1 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ 25 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ روزانہ 200 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لی جائے تو روزانہ 1500 نیکیاں ملتی ہیں اور پچھلے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزانہ سورت اخلاص پڑھنے سے قبر کے عذاب سے حفاظت ہوتی ہے۔ روزانہ 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنے سے 1 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی اتنی زیادہ فضیلت ہے سورت اخلاص کو پڑھنے کی۔ میری آپ سب سے دلی گزارش ہے کہ آپ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں جب آپ کا دل چاہے، جب آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ روزانہ 200 مرتبہ سورت اخلاص کا ورد لازم کریں، بلکہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ روزانہ 200 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں، جن میں سے چند میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ اگر آپ رمضان المبارک کے مہینے میں روزانہ اس عمل کا، اس وظیفے کا ورد نہیں کر سکتے تو کم از کم ہفتے میں 2 مرتبہ کر لیں، مہینے میں 4 مرتبہ کر لیں، لیکن اس عمل کا ورد اپنی زندگیوں میں شامل رکھیں۔ یکم رمضان المبارک والے دن سے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے اور جب آپ کا دل چاہے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ میرے تمام بھائیوں اور بہنوں کو جب بھی میری یہ ویڈیو ملے تبھی سے اس عمل کو آپ شروع کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جب آپ نے کرنا ہے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا ہمارے رزق میں اضافہ فرما، دولت میں اضافہ فرما، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، ہر مقصد میں کامیابی عطا فرما، مولا اپنے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہمارے کاروبار کو بلندیوں تک پہنچا، یا اللہ ہر نیک مقصد میں ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرما، اور سب سے بڑی بات رمضان المبارک کے مہینے میں مولا ہمیں صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس طرح اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، اللہ سے معافی مانگ کے تو دیکھیں، اللہ آپ کو ضرور معاف کرے گا۔
اس عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔